الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں اذان سحر پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے اعتقادی بگاڑ کو روکنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اعتقادی امور کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان کی سلامتی ہی آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ اگر معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو آخرت میں کامیابی کسی صورت میں ممکن نہیں، اور ایمان کی سلامتی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے محفوظ کرے گی، اور ایمان کی سلامتی ہی ہمیں جنت میں داخل کر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام سے ہم حصہ پا سکتے ہیں۔ اور معاذ اللہ ایمان کی بربادی یہ دنیا و آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے، اور آخرت میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب اور جہنم کا حقدار بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بد عقیدگی سے اور بد عملی سے، فکری بیرا روی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ جل جلالہ محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعتقادی بگاڑ کو روکنا کیوں ضروری ہے، اس حوالہ سے اگر اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو ہر دور میں علماء ربانیین نے قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد و نظریات کی حمایت، ان کی ترویج و اشاعت اور بد عقیدگی کے سد باب میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ہر دور میں اس حوالہ سے علماء حق نے کتابیں بھی تصنیف کی ہیں جو بد عقیدگی کو مٹانے کے لیے اور بد عقیدگی کے سد باب کے لیے اور صحت عقیدہ کو واضح کرنے کے لیے وہ عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں ان کی حمایت میں، تو یہ پورا ایک تسلسل ہے جو آج ہم تک پہنچا ہے، اور ہم آج اللہ کے فضل و احسان سے صحیح العقیدہ ہیں، تو یقیناً یہ علماء ربانیین کی اس میں کاوشیں شامل ہیں، اور ہر دور میں جو بد عقیدگی کی تند و تیز آندیاں چلیں اور بد عقیدگی کے جو سیلاب آئے، تو الحمدللہ علماء ربانیین نے ہر طرح کی بد عقیدگی کا تعاقب کیا، قلمی جہاد کیا۔ اسی طرز پہ عملی اعتبار سے بھی ہمارے علماء ربانیین نے ان اعتقادی فتنوں کو مٹانے میں اور نسل نو کو بالخصوص ان فتنوں سے آگاہ کر کے ان فتنوں سے بچانے کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ آج کا پرفتن دور، ہر طرف بد عقیدگی کا معاذ اللہ سیلاب جو ہے وہ امنڈ رہا ہے، وہ تعلیمی ادارے ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، یا دیگر مختلف طرح کے پلیٹ فارمز، آج تو معاذ اللہ ذرائع ابلاغ کے اور بالخصوص سوشل میڈیا کے اعتبار سے بہت سارے ایسے نام نہاد سکالرز، بہت سارے ایسے دانشور بھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نسل نو کے عقائد و نظریات کو معاذ اللہ بگاڑنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، کہ جن کی یہ فیلڈ نہیں تھی، جن کا یہ شعبہ نہیں کہ وہ قرآن و سنت کی ترجمانی کریں اور قرآن و سنت کے تعلیمات اور احکام کو بیان کریں اور عقائد کے حوالے سے گفتگو کریں، اس لیے کہ ان کی فیلڈ نہیں۔ یہ فیلڈ تو علماء ربانیین کی ہے، یہ فیلڈ تو دین کے جو وارثین ہیں ان کی ہے، اور منبر و محراب کے جو وارثین ہیں یہ فیلڈ ان کی ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد کو بیان کریں، اور ہر اس عقیدے کو مٹانے کے لیے اور اس فکر کو مٹانے کے لیے
اس سوچ کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والی ہو اور قرآن و سنت سے متصادم عقیدہ، نظریہ اور سوچ ہو۔ تو الحمدللہ علماء ربانیین یقیناً اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار پہلے بھی ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کردار ادا کریں گے۔ اسی حوالے سے الحمدللہ ہم نے اذان سحر پروگرام میں آج اس موضوع کا تعین کیا ہے کہ اعتقادی بگاڑ کو روکنا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر حاضر کے بہت سارے فتنوں سے ہمیں متنبع فرمایا، بہت سارے فتنوں کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور بہت سارے فتنوں سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا تھا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ قرب قیامت میں نمودار ہوگا۔ اور آج اگر ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں تو بہت سارے ایسے فتنے ہیں کہ جن کی پیشن گوئی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ علماء سو کے فتنے کو بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب علماء سو نے قرآن و سنت سے متصادم عقائد و نظریات کو گھڑا اور ان عقائد و نظریات کو پروان چڑھانے میں اور امت تک ان عقائد کو پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ تو اس فتنے کی بھی پیشگی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور اس فتنے سے بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ بلکہ آج کے دور میں جو عملی طور پر بھی امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور دماغی اعتبار سے بھی جو ہماری نسل نو کے دماغوں پر یہود و نصارہ کا قبضہ ہوا، آج وہ انداز تفکر، وہ انداز تدبر نہ رہا کہ جو امت کے افراد کا ہونا چاہیے تھا۔ گویا کہ ایک تھنکنگ کی جو پاور تھی اس پر بھی آج یہود و نصارہ نے قبضہ کر لیا۔ تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ پہلے اعتقادی بگاڑ آیا، جب عقیدے کمزور ہوئے، عقیدے میں خرابی واقع ہوئی، تو عقیدے میں خرابی جو ہے یہ عملی خرابی کو بھی مستلزم ہے، عقیدے کی خرابی جو ہے یہ فکری خرابی کو بھی مستلزم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اعتقادی بگاڑ کو روکنا کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اعتقادی بگاڑ کے آگے بد باندھیں گے تو عملی طور پر بھی ہم امت کو بد عملی سے بچا سکیں گے۔ اسی طرز پہ نظریاتی اور فکری اعتبار سے بھی ہم امت کو بگاڑ سے بچا سکیں گے۔ آج اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات کے حوالہ سے، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالہ سے، صحابہ والے بیت علیہم الرضوان کے حوالہ سے، اولیاء علماء کے حوالہ سے، دیگر ضروریات دین کے حوالہ سے طرح طرح کے فتنے جو ہیں وہ نسل نو کے ذہنوں میں زہر کی صورت میں انڈیلے جا رہے ہیں۔ کہیں پر معاذ اللہ ذات خداوندی اور صفات باری تعالیٰ کو معاذ اللہ مشکوک بنایا جا رہا ہے، طرح طرح کے اعتراضات جو وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ کہیں پہ عقیدہ نبوت اور رسالت کے حوالہ سے طرح طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ نسل نو کے دماغوں میں پیوست کیے جا رہے ہیں۔ کہیں پہ اولیاء کاملین کی مجالس اور علماء ربانیین کی صحبتوں سے نسل نو کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ تو ان سارے احوال میں یقیناً یہ سارا ایک اعتقادی بگاڑ ہے، اور اعتقادی بگاڑ کے یہ سارے ہیلے اور ساری چالیں اور ساری سازشیں ہیں۔ تو ان فتنوں کے آگے باندھنا یہ نسل نو کے ایمان کا تحفظ کرنے کے مترادف ہے۔ اور اگر ہم آج ان فتنوں سے چشم پوشی کر لیں گے، ان فتنوں کے آگے بند نہیں باندھیں گے اور اپنی نسل کو اور نسل نو کو اور امت کو ان فتنوں سے خبردار نہیں کریں گے اور قرآن و سنت کی جانب انہیں متوجہ نہیں کریں گے، تو یقیناً آنے والا دور جو ہے یہ لادینیت اور لبرلزم کے حوالہ سے ایک انتہائی خطرناک دور ہوگا کہ جہاں معاذ اللہ پھر اسلامی عقائد و نظریات کو بالکل مسخ شدہ صورت جو ہے وہ نسل نو کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب نسل نو کو متوجہ کریں، اور بالخصوص اعتقادی بگاڑ جو ہے اس حوالے سے امت کو آگاہ کریں اور اعتقادی بگاڑ کے آگے بند باندھنے کا بھرپور جو فریضہ ہے اس کو سر انجام دیں۔ اب اعتقادی بگاڑ ہے کیا؟ ہر وہ عقیدہ جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والا ہے، جو قرآن و سنت سے متصادم ہے، ہر وہ سوچ جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والی ہے وہ بگاڑ ہے، وہ باطل ہے۔ تو ہم نے قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد و نظریات کی جانب نسل نو کو متوجہ کرنا ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کی جانب ہی قوم کا رخ جو ہے وہ موڑنا ہے۔
تو یقیناً قرآن و سنت کو صدق دل سے قبول کرنا اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد و نظریات کا حامل بننا، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی راہ جنت ہے اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ فاتحہ کے دعائیہ کلمات جو اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ جو کلمات ہیں اس میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں صراط مستقیم کا تعین فرما دیا، صراط مستقیم کی ہمارے لیے نشاندہی فرما دی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اور یقیناً یہی انعام یافتہ لوگ جو ہیں یہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ وال بیت علیہم الرضوان، اولیاء کاملین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو ان کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو جو ان لوگوں کے عقائد و نظریات تھے اور جن عقائد و نظریات کی ان لوگوں نے تعلیم ہمیں دی ہے، یقیناً یہی صحت عقیدہ ہے اور یہی وہ عقائد و نظریات ہیں کہ جن عقائد و نظریات کو اپنا کر ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام سے فیض یاب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے خود بھی بچ سکتے ہیں اور نسل نو کو بچانے کی تدبیر اور سامہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صراط مستقیم کے مسافر بنیں اور صراط مستقیم پر استقامت جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں اور صراط مستقیم کے داعی اور مبلغ کے طور پر اپنا کردار بھی ادا کرتے رہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اب خاتمہ کیا ہے؟ حسن ایمان کے ساتھ خاتمہ، یعنی ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے جانا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں بندہ جتنے بھی اعمال بجا لاتا ہے وہ تب رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے کہ جس وقت بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اب ایمان پر خاتمہ جو ہے یہ صحت عقیدہ پر موت آنا ہے۔ اگر معاذ اللہ عقیدے میں بگاڑ ہے، اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات کے حوالہ سے، نبوت و رسالت کے حوالہ سے، صحابہ والے بیت کے حوالہ سے یا دیگر ضروریات دین کے حوالہ سے اگر عقیدے میں بگاڑ ہے اور اسی بگاڑ کی صورت میں بندے نے دنیا سے انتقال کیا، تو اب یہ ہے کہ یہ عقیدے کا بگاڑ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اللہ جل جلالہ کے قہر و غضب کا شکار بنا سکتا ہے اور اسے جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ جن لوگوں کے نزدیک آج اہمیت فقط احکام کی ہے اور فقط ارکان اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی ہے اور عقائد و نظریات اور صحت عقیدہ کی اہمیت جن لوگوں کے ہاں نہیں، انہیں میں قرآن و سنت کی جانب متوجہ کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے پاک کلام سے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے انہیں روشنی دیتے ہوئے یہ پیغام ہم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم اور سرکار کا فرمان انما الاعمال بالخواتیم، یقیناً یہ دونوں چیزیں یہ صحت عقیدہ پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں اور عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، تو اس کا جو تعلق ہے وہ بھی صحت عقیدہ کے ساتھ ہے کہ 73 جو جہنم میں 73 فرقے بنے گے۔ سرکار نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ اب یہ 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں تو یہ عقیدے میں بگاڑ کی وجہ سے، اعتقادی بگاڑ کی وجہ سے، اور جو جنت میں داخل ہوگی جماعت وہ صحت عقیدہ کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کہ عقیدے کی اہمیت مسلم ہے اور کتنی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتقادی بگاڑ سے نجات عطا فرمائے اور صحت عقیدہ کے ساتھ ہمیں اعلاء کلمات الحق کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور عصر حاضر کے جتنے بھی فتنے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔